بات چیت کے اس سلسلے میں ہم جمہوری اور برداشت والے سماج کو پروان چڑھانے کے لیے امن اور پائیدار شمولیت کے ساتھ عزت نفس، خود شناسی اور اخلاقی قدروں والی سماجی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خاص محور امن، انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کی حکمت عملی کو لاگو کرنے پر ہے، تاکہ ایک بردبار، پرسکون، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سنتوش کمرانی کا سلام، نمستے۔ بات چیت کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے انسانی حقوق۔ حقوق انسانی کے قوانین کا ماخذ وہ دستاویز ہے جس کو عالمی اعلان برائے حقوق انسانی کہا جاتا ہے، جو 1948 میں لکھا گیا۔ اس دستاویز پر پاکستان نے بغیر کسی اختلافی نوٹ کے منوعاً تسلیم کر کے دستخط کیے ہیں۔ یہ عالمی اعلان برائے حقوق انسانی کا دستاویز دنیا کے مختلف ممالک کے تہذیبی اور ثقافتی ورثے اور سارے اہم مذاہب کی تعلیمات کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ اس دستاویز کے پیش لفظ کے بنیادی نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ انسان فطری طور پر باوقار مخلوق ہے۔ انسان کے اس وقار کو ہر سطح پر تسلیم کیا جائے۔ انسانی وقار کا تعلق آزادی، انصاف اور امن سے وابستہ ہے۔ دنیا میں حقوق انسانی کو اس لیے پامال کیا گیا کیونکہ انسانی وقار کے ان بنیادی تصورات یعنی آزادی، انصاف اور امن کو تسلیم نہیں کیا گیا، لہٰذا ضروری قرار پایا کہ انسانی وقار کے بنیادی تصورات تسلیم کیے جائیں اور اقوام متحدہ کے ممبر ممالک ان تصورات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور ذرائع کو بروئے کار لائیں۔ یہ دستاویز 30 شقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تمام انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں، وہ حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، ان کو فطرت کی طرف سے عقل اور ضمیر ودیت کی گئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اخوت کے رشتے میں بندھے رہیں۔ نمبر 2، اس اعلان کی روح سے تمام انسان آزادی اور حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں اور کسی کے ساتھ قوم، زبان، مذہب، سیاست، رنگ، نسل، جنس، جائیداد یا حیثیت کی بنا پر تمیز نہ برتی جائے۔ نمبر 3، زندگی، آزادی اور ذات کی حفاظت بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ نمبر 4، کسی انسان کو بطور غلام نہ رکھا جائے اور غلامی کی تمام صورتیں منسوخ کی جاتی ہیں۔ نمبر 5، کسی کو بھی ظلم، تشدد اور بربریت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا یا سزا نہیں دی جائے گی جو غیر انسانی ہو۔ نمبر 6، فرد انسانی خواہ کہیں بھی ہو، قانون کی نظر میں وہ انسانی فرد تصور ہوگا۔ نمبر 7، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب کے ساتھ بلا امتیاز یکساں برتاؤ کیا جائے گا۔ قانون سب کو تحفظ پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا اور کوئی قانون اس اعلان کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 8، اگر کسی فرد کے بنیادی حقوق مجروح ہوں گے تو قانون یا آئین اس کی حفاظت کے لیے فعال ہوگا۔ نمبر 9، کسی کو بھی بلا جواز گرفتار، نظر بند یا ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 10، ہر ایک کو آزاد اور غیر جانبدار قانونی ادارے تک رسائی کا حق حاصل ہوگا اور ایک آزاد اور غیر جانبدار قانونی ادارہ ہی اس کے حقوق اور فرائض کا تعین کرے گا۔ 11، الف، کوئی بھی فرد اس وقت تک معصوم تصور ہوگا جب تک اس پر کوئی جرم قانونی دائرے میں ثابت نہ ہو جائے۔ اس عمل میں اس کو دفاع کرنے کے مواقع اور ذرائع فراہم ہوں گے۔ بے، کسی کو بھی اس وقت تک مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا جب تک اس نے کسی قومی یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہ کی ہو اور یہ جرم ثابت نہ ہوا ہو۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس فرد کو وہی سزا دی جائے گی جو اس قومی یا بین الاقوامی قانون کے تحت تجویز کی گئی ہو۔ نمبر 12، کسی فرد کو ذاتی یا خانگی زندگی یا تعلقات میں بزور مداخلت نہیں کی جائے گی اور ہر ایک فرد کو ایسی مداخلت کے خلاف قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ نمبر 13، الف،
ہر ایک فرد کو اس کی ریاستی حدود کے اندر نقل و حرکت یا رہائش کی آزادی حاصل ہوگی۔ 13 بی، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا ملک چھوڑے یا اپنے ملک کو واپس آئے۔ 14 الف، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ تشدد اور ظلم سے بچنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرے۔ 14 بی، اس حق سے اس وقت استفادہ حاصل نہیں کر سکتا جب کسی فرد کو غیر سیاسی جرم یا جرائم کے تحت مجرم ٹھہرایا گیا ہو یا اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ 15 الف، ہر ایک کو قومیت کا حق حاصل ہوگا۔ 15 بے، کسی فرد کو قومیت کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ اپنی قومیت بدلنے سے روکا جائے گا۔ 16 الف، قانونی طور پر بالغ مرد و زن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس حق کو قوم، مذہب یا قومیت متاثر نہیں کرے گی۔ 16 بے، شادی کے دوران یا تنسیخ شادی کے بارے میں مرد و زن کے قوانین یکساں ہوں گے۔ 16 جیم، شادی کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہوگی۔ 16 دال، خاندان کو معاشرے کی بنیاد تصور کیا جائے گا جس کو معاشرے اور ریاست کی طرف سے تحفظ حاصل ہوگا۔ 17 الف، ہر ایک کو جداگانہ یا اشتراک کے تحت جائیداد بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ 17 بے، کسی کو جبراً جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ 18 ہر ایک کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ آزادی مذہب یا عقیدہ بولنے کے لیے یا مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ہوگی۔ 19 ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی۔ 20 الف، ہر ایک فرد کو پرامن اجتماع کا حق حاصل ہوگا۔ 20 بے، کسی کو جبراً کسی انجمن میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 21 الف، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ملک کی حکومت سازی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حصہ لے۔ 21 بے، ہر ایک کو عوامی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ 21 جیم، حکومت سازی کے لیے لوگوں کی مرضی کو بنیاد قرار دیا جائے گا۔ حکومت کے لیے وقتاً فوقتاً صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں گے اور انتخابات کے لیے خفیہ رائے دہی کا طریقہ کار استعمال ہوگا۔ 22 معاشرے کے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ملکی ذرائع، سہولیات اور بین الاقوامی تعارف کے ذریعے معاشی، ثقافتی اور معاشرتی حقوق سے فائدہ اٹھائے۔ 23 الف، ہر ایک کو روزگار کے لیے کام کرنے، کوئی پیشہ اختیار کرنے، سازگار ماحول میں کام کرنے اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ حاصل ہوگا۔ 23 بے، ہر ایک کو بلا امتیاز مساوی کام کرنے کے بدلے مساوی اجرت کا حق حاصل ہوگا۔ 23 جیم، روزگار کے کام کرنے کے ساتھ ہر فرد کو عزت و احترام کا ماحول مہیا کیا جائے گا تاکہ انسانی وقار پر حرف نہ آئے۔ 23 دال، ہر ایک کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے تجارتی یونین میں شمولیت کا حق حاصل ہوگا۔ 24 ہر ایک ملازم کو معقول وظیفہ دینے کے ساتھ ساتھ معقول حدود کے اندر چھٹی کرنے، آرام کرنے یا تفریح کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ 25 ہر ایک فرد کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے معقول معیار زندگی کا حق حاصل ہوگا جس میں صحت، خوراک، گھر، طبی سہولیات، ضروری معاشرتی خدمات، بے روزگاری، بیماری، ناکاری، بیواپن، بڑھاپا یا ناگہانی حالات کے خلاف تحفظ شامل ہیں۔ اس ضمن میں مرد، زچہ و بچہ خصوصی نگہداشت کے حامل ہیں۔ بچے خواہ ازدواجی یا غیر ازدواجی تعلق کے نتیجے میں ہوں یکساں تحفظ کے حقدار ہوں گے۔ 26 الف، ہر ایک کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا۔ تعلیم
خصوصاً ابتدائی مرحلوں میں مفت ہوگی۔ ابتدائی تعلیم فرض تصور ہوگی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام کیا جائے گا اور اعلیٰ تعلیم قابلیت کی بنیاد پر سب کے لیے دستیاب ہوگی۔ 26 بے، تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی بھرپور ترقی ہوگی۔ تعلیم کے لیے انسانی حقوق اور آزادیوں کے تصور کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ 26 جیم، تعلیم کا مقصد اقوام عالم میں بھائی چارے، اخوت اور رواداری کے جذبے کو فروغ دینا ہے، جس سے اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کی تعبیر ہوگی اور عالمی امن کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ 26 دال، والدین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے تعلیمی صنف کا انتخاب کریں۔ 27 الف، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ برادری، ثقافتی سرگرمیوں، فنی لطائف اور سائنسی تخلیق کاریوں میں حصہ لے۔ 27 بے، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کام کے اخلاقی اور مادی پہلوؤں کی حفاظت کرے جس سائنسی، ادبی یا فنی کام کا وہ خالق ہو۔ 28، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس معاشرتی اور بین الاقوامی ماحول کا حصہ بنے جس کے تحت یہ حقوق اور آزادیاں بھرپور طور پر حاصل کی جا سکیں۔ 29 الف، ہر ایک فرد پر اس کی برادری کے حقوق یہ فرض عائد کرتے ہیں کہ وہ اس برادری میں رہتے ہوئے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرے۔ 29 بے، جہاں حقوق کی آزادی متعین ہو وہاں فرائض اور حدود کا تعین بھی ضروری ہے، تاہم یہ حدود و قیود اخلاقیات، عوامی امن اور خوشحالی کی روشنی میں متعین ہوں جو ایک جمہوری معاشرے کی ضامن ہے۔ 29 جیم، یہ حقوق و آزادیاں اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے استعمال نہ ہوں۔ 30، کسی فرد، ادارے یا ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مندرجہ بالا اعلان کی ایسی تشریح کرے جو اس اعلان کے تحت متعین حقوق اور آزادیوں کو سلب کرے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ کا ملک اس عالمی اعلان برائے حقوق انسانی کے دستاویز کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔